على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اور ان آیات میں بطور خاص اپنے ان بندوں کی صفات بتائی ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں، تعلق برقرار رکھتے ہیں اور پھر اس تعلق میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری تعلق ہے، ہر ایک انسان کا بلکہ ہر ایک مخلوق کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب اس تعلق کا جو شعور ہے تو شعور میں بڑی ویرائٹی ہے، بعض لوگوں کو اس تعلق کا شعور ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا۔ تو انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے انہوں نے ہر دور میں انسان کو یہ نصیحت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ بھئی آپ جو اللہ کے ساتھ آپ کا ایک فطری تعلق ہے تو اس تعلق کی طرف توجہ دیں اور اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تو ہر شخص کا جو تعلق ہوتا ہے گھر کے سربراہ کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے والد کے ساتھ ہوتا ہے، دادا کے ساتھ ہوتا ہے، نانا کے ساتھ ہوتا ہے، جتنے بڑے ہوتے ہیں اساتذہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بعض طلباء اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اس تعلق کا احساس ہوتا ہے اور جب احساس ہوتا ہے تو احساس کی وجہ سے وہ تعلق کو نبھاتے ہیں۔ یہ جو انسان کے اندر شعور ہے اور احساس ہے یہ بہت بنیادی عنصر ہے۔ انسان کو جب احساس ہوتا ہے تعلق کا تو پھر وہ اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب انسان کو احساس نہیں ہوتا تو پھر وہ اس طرح متوجہ نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو پہلی آیت ہے، یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ جو اللہ جل شانہ کو رب ماننا ہے تو اس کے بارے میں تقریباً یہ سب کا اتفاق ہے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ اللہ کو رب مانتا ہے۔
جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، باقی جو مذاہب کے پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، اور وہ لوگ جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہے تو وہ بھی فطری طور پر اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمارا رب ہے۔ انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو اس کی زبان سے جو وہ ندا نکلتی ہے اور سزا وہ لگاتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو یہاں فرمائے کہ قالو زبان سے اقرار کرتے ہیں، یہ جو انسان کی زبان ہے تو زبان سے انسان جو کچھ کہتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر، اس کے ذہن پر ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے جب وعدہ کرتا ہے تو واقعی اگر وہ وعدہ صحیح کرتا ہے، درست کرتا ہے، تو پھر وہ وعدہ اس کو یاد بھی دیتا ہے، وہ اس وعدے پر قائم بھی رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ثم استقاموا، پھر وہ اپنے اس وعدے کو نبھاتے ہیں، صرف زبان سے نہیں کہتے بلکہ عملاً پھر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا قول ہے، جو وعدہ ہے، وہ واقعی قول اور وعدہ ہے، وہ قول کے پکے ہیں، استقامت۔ تو یہ جو فرمایا کہ ثم استقاموا، پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان سے اعتراف ہے، اور ہم جب کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان کے بارے میں ہم جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تمام جو اللہ کی صفات ہے اور اللہ کی ذات ہے اس حوالے سے اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اور اپنے قلب سے تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ جو قلبی تصدیق ہے یہ ظاہر ہوتی ہے اعمال کے نتیجے، انسان کا جو رویہ ہے اور انسان کے اعمال ہیں تو وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ زبان سے تو سب لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس پر جو عمل ہے تو عمل میں پھر بہت زیادہ مراتب ہیں اور بڑے درجات ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں، تو ہمارے یہاں عام مفسرین جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا انسان حالت نزع میں ہوگا، دنیا سے جانے والا ہوگا، اس وقت فرشتے آ کر اس کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے اور فرشتے آئیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، وابشروا بالجنہ، اور اس کو کچھ ایسے لوگوں کو بشارت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جس جنت کے بارے میں ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ عام طور سے ہمارے ہاں جو مفسرین ہیں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی تعبیر جو صوفیاء کرام کرتے ہیں تو وہ عام علماء سے مختلف ہے، تھوڑی سی مختلف ہے۔ صوفیاء کرام کی جو تفسیر ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عام علماء سے مختلف ہوتی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہاں جو اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ تو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے بارے میں بتایا کہ میرے وہ بندے کہ جو مجھے اپنا رب مانتے ہیں اور پھر دنیا میں رہتے ہوئے استقامت سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر جب کسی شخص کو حاصل ہو جاتی ہیں
کہ ایک تو وہ اللہ کو رب ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کو رب ماننے کے بعد جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو پھر صرف یہ تو نہیں ہے کہ زبان سے پھر اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں اور اللہ کی طرف سے جو ہدایات تو ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ زبان سے اگر ایک شخص کہے کہ فلاں میرا باپ ہے اور باپ کی بات نہیں مانتا تو وہ تو پھر باپ نہیں ہوا، زبانی کلامی بات۔ تو اسی طرح اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، تو پھر رب جب مانا ہے تو پھر رب کے جو احکام ہیں ان احکام کی تعمیل جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اب جب ایک شخص ایسا ہو کہ وہ اللہ کو مانتا ہے اور پھر اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے اور استقامت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اعمال کے اندر استقامت ہوتی ہے، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں اس کے اوپر ملائکہ جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ یہ صوفیاء کے ہاں ترتیب ہے، سلوک میں ترتیب ہے کہ انسان جب سلوک میں آتا ہے تو پہلے وہ مقام ناسوت میں ہوتا ہے۔ ابتدائی جو مقام ہے، پہلا مقام ہے، تو پہلا مقام ناسوت کہلاتا ہے۔ ناسوت کے معنی یہ ہیں کہ انسانوں میں رہتے ہوئے اللہ انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے اور انسان اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ جتنے بھی معاشرے کے لوگ ہیں تو معاشرے کے لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ یہ جو انسان کے بارے میں اچھی رائے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ پوری زمین کے تمام وسائل کو خرچ کریں تو کسی کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈلوا سکتے۔ یہ جو کسی کے دل میں محبت آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، یہ جو آپ کی الفت اور محبت ہے تو یہ اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ڈالا ہے۔ اور جو بھی الفت کی بات ہوتی ہے تو الفت جو پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مألف یألف ویؤلف، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ مومن جو ہے یہ الفت کا مرکز ہوتا ہے، یہ مألف ہوتا ہے، اور فرمایا کہ چونکہ الفت کا مرکز ہوتا ہے تو پھر فرمایا کہ یألف ویؤلف، وہ دوسروں کے ساتھ الفت کرتا ہے، دوسرے اس کے ساتھ الفت کرتا ہے۔ یہ صوفیاء کے یہاں جو سب سے زیادہ زور ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے اس کو مقام محبوبیت حاصل، مقام مقبولیت اس کو حاصل ہو اور محبوبیت اس کو حاصل ہو، الفت اس کو حاصل ہو۔ تو الفت انسان کو جو حاصل ہوتی ہے یہ انسان کے رویے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان کا رویہ خوبصورت ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے اور وہ بھلائی کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ اس کے وجود کو مفید بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے خیر الناس من ينفع للناس ومن ينفع للناس، سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو مفید، اللہ کے بندوں کے لیے مفید۔ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو مفید ہونا چاہیے۔ جب ایک انسان مفید ہو جاتا ہے تو مفید ہونے کے بعد وہ مقام ناسوت میں جو مختلف جو ہے اس کے منازل ہیں، منازل کو طے کرتا ہے اور اس کی جو شخصیت ہے اس میں وضاحت آتی ہے۔ یہ جو وضاحت ہے تو قرآن مجید نے جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وضاحت تمام انبیاء علیہ السلام کو وضاحت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ وضاحت صوفیاء کے ہاں بھی کہ انسان
کہ وجود کے اندر جو ہے وہ جاذبیت اللہ پیدا کرتا ہے، وجاہت اس کو دیتا ہے، سعادت اس کو دیتا ہے۔ تو یہ جب انسان عالم ناسوت میں ہوتا ہے تو عالم ناسوت میں مختلف مدارج طے کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب عالم ناسوت سے گزرتا ہے تو عالم ملکوت میں داخل ہوتا ہے۔ تو عالم ملکوت جو ہے یہ فرشتے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں عربی میں۔ عالم ملکوت وہ عالم ہے کہ جہاں انسان فرشتوں کے ساتھ جو ہے اس کا اتصال ہو جاتا ہے۔ تو فرشتوں کے ساتھ اتصال اس شکل میں ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کی غذا اللہ کی تسبیح ہے۔ فرشتے جو ہیں اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت تسبیح۔ ان کا جو سب سے بڑا فنکشن ہے فرشتوں کا وہ اللہ کی تسبیح ہے اور اللہ کی تحمید ہے، اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ انسان جب عالم ناسوت سے گزرتا ہے تو عالم ناسوت سے گزرنے کا جو ہے اس کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کے معاملات سے، یہاں دنیا کے مشاغل سے، ان چیزوں سے بے فکر ہوتا ہے۔ اس کو مقام فنا کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ جو فنا اور بقا کہتے ہیں، تو فنا کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیاوی معاملات سے، اور یہ انسان جو دنیا میں الجھتا ہے اور یہ تمام دنیاوی معاملات میں الجھا رہتا ہے اور یہ سب کچھ کرتا ہے، تو جب ایک انسان ان تمام چیزوں سے ہٹ جاتا ہے اور کٹ جاتا ہے تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کو مقام فنا، یہ مقام فنا ہے اور یہ مقام بقا کی طرف ہے۔ تو مقام بقا، فنا سے جب انسان بقا میں جاتا ہے تو یہ مقام ملکوت ہے۔ مقام ملکوت چونکہ فرشتوں کا عالم ہے، تو فرشتے چونکہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید میں رہتے ہیں، تو انسان کے اندر جو رجحان پیدا ہوتا ہے، عبادت کی طرف جب رجحان پیدا ہوتا ہے اور عبادت کی طرف جب اس کا میلان ہوتا ہے اور اس کو حلاوت ملتی ہے اللہ کی عبادت میں، اور وہ بالکل جو ہے اس عبادت کی طرف ہر وقت جو ہے مائل رہتا ہے، تو یہ مقام ملکوت کا آغاز ہے۔ فرشتے جو ہے وہ کھاتے نہیں ہیں، تو انسان صوفیاء کے یہاں یہی ہے کم سے کم کھانا۔ فرشتے سوتے نہیں ہیں تو کم سے کم سونا۔ فرشتے جو ہے بولتے نہیں ہیں تو خاموشی، سکوت۔ یہ جو صفات فرشتوں کی جو صفات ہیں یہ انسان میں آتی ہیں۔ تو یہ جو صفات ہیں فرشتوں کے جب انسان کے اندر خود بخود آتے ہیں تو پھر وہ سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اب اس کا جو مقام ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ تو یہاں صوفیاء کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا ہے مقام ملکوت کا کہ تتنزل علیہم الملائکہ۔ انسان جب اللہ کو مان لیتا ہے، استقامت سے کام لیتا ہے، تو استقامت کے نتیجے میں اب اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے اس کے اوپر نزول کرتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ بعد کی بات نہیں ہے، عالم آخرت کی بات نہیں، دنیا میں، عالم دنیا میں جب انسان مقام ناسوت سے مقام ملکوت میں جاتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور پھر فرشتے جب فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے تو فرشتے پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اس کو ہمیشہ بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ فرشتے پھر ہمیشہ اس کو تسلی دیتے ہیں، ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا اصل جو عالم ہے وہ تو آنے والا ہے، دنیا جو ہے یہ تو ایک وقتی عالم ہے، یہاں سے تو گزرنا ہے۔ تو انسان کی توجہ پھر آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ تو صوفیاء کی تعبیر اور عام علماء کی تعبیر میں یہ جہاں اس آیت کریمہ میں یہ فرق ہے کہ صوفیاء مقام ناسوت اور مقام ملکوت وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ انسان جب مقام ناسوت میں رہتا ہے اور اس کے بعد ملکوت میں جاتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خوف اور حزن اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے، اور وہ تو یہ جو اعمال ہیں اور یہ جو ہے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اور استقامت ہے اور تمام اعمال کا جو نچوڑ ہے اور سب سے جو بڑا عمل ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر جو ہے یہ بہت بنیادی عمل ہے، تو صوفیاء کے ہاں سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ ذکر پر دیا جاتا ہے۔ تو انسان جتنا ذاکر ہوتا ہے تو اتنا ہی وہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو ہم لوگ یہاں جو کچھ دیر کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، باقی تو روزانہ ذکر کرنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، لیکن یہاں یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ذکر کرتے ہیں تو یہ یاد دہانی ہوتی ہے اور ایک مست قسم کی ہوتی ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے درود کا ہدیہ بھیجتے ہیں اور اس